बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा इरफान हैदर अल हुसैनी पेश खिदमत है। हम एक बहुत अहम वीडियो के साथ आपकी बारगाह में पेश हुए हैं। ये हमारा जवाब है पाकिस्तान की एक मजहबी जमात के बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं जो अक्सर यूट्यूब और टिकटॉक की जीनत बने रहते हैं अपनी मज़ाहिया बातों की वजह से और अपनी मीम्स की वजह से। मेरी मुराद मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं और इनका ताल्लुक़ देवबंद हनफी से है और ये फ़िक़ह हनफी से है, देवबंद हैं और ये कराची में है। अक्सर ये अपने खुतबात में ऐसी बातें करते रहते हैं कि ये जीनत रहते हैं टिकटॉक की और यूट्यूब वगैरह और दीगर सोशल मीडिया के जो सोर्सेस हैं उन पर। हाल ही में इनका एक क्लिप हम तक पहुंचा, वो क्लिप आप पहले सुने और फिर हम उसका मुस्तनद और मुदल्लिल जवाब आपकी बारगाह में पेश करते हैं। ये क्लिप सुनिए ज़रा। देखो, इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ताला ये इमाम अबू हनीफा के उस्तादों में से हैं और अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं, लेकिन इनका फ़िक़्ह प्रॉपर मुरतब नहीं हुआ। जैसे दाऊद ज़ाहिरी गुजरे बहुत बड़े फ़क़ीह थे, इसहाक़ राहवे गुजरे बहुत बड़े फ़क़ीह थे, उनका फ़िक़्ह 100-200 साल चला, फिर चला ही नहीं, यानी उम्मत ने उसको फॉलो ही नहीं किया। तो उम्मत ने इन 4 इमामों ही के फ़िक़्ह को फॉलो किया है क्योंकि इनके दलाइल बड़े मजबूत थे और बहुत पावरफुल थे, तो उम्मत इन्हीं पे आई है। तो इमाम जाफर सादिक भी अहले सुन्नत वल जमात ही के इमाम है, लेकिन उनका मुरतब फ़िक़्ह। तो जी नाज़रीन, आपने क्लिप सुन लिया। मुफ्ती तारक मसूद साहब फरमा रहे थे कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक भी हमारे इमाम हैं, मगर उनकी फ़िक़्ह को मुरतब नहीं किया गया, उनकी फ़िक़्ह को किसी ने फॉलो नहीं किया। हमने इनकी ये जो वीडियो इन्होंने जो क्लिप आपको सुनाया है, इसमें इतनी बातें हैं कि हम एक पूरी सीरीज़ कर सकते हैं इनके इस क्लिप के जवाब में। सबसे पहले हम अपने इस तरह की बातें करते रहते हैं कि चले हम जैसे तालिब इल्मों को मौका मिलता रहता है कि हम अपनी फ़िक़्ह को अयां करते रहें, हम अपने मंशूर अपनी मकसद को लोगों तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक भी हमारे इमाम हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर इमाम जाफ़र सादिक आपके इमाम हैं तो इमाम जाफ़र सादिक तो छठे इमाम हैं। तो जब आप अपनी किताबों की सरगर्दानी करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसे बुखारी और मुस्लिम में नकल किया गया है, उसमें नबी ने फरमाया मेरे 12 जानशीन होंगे। और आप पढ़ लीजिए, आप चूँकि हनफी हैं तो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, शरफ़ फ़िक़्ह अकबर पढ़ लीजिए। उसमें जो आपके 12 इमाम लिखे हैं उसमें 6वां इमाम यजीद लिखा हुआ है। आप फ़तहुल बारी पढ़ लीजिए, इमाम हजर अस्क़लानी की पढ़ लीजिए, उसमें भी छठा इमाम तो यजीद को लिखा हुआ है। तो जब आपका छठा इमाम यजीद है तो फिर आप छठा इमाम जाफ़र सादिक को किस तरह कह रहे? और दूसरी बात आपने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक इमाम अबू हनीफा के भी उस्ताद है, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मैं इसके लिए आपको हवाला दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में किताब है तोहफ़ा असना अशरिया, ये शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस ज़ेलवी की किताब है जी। इसमें इन्होंने सफ़ा नंबर 125 के ऊपर खुद इमाम अबू हनीफा का अपना कौल लिखा है, जिसमें इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं हलाक हो जाता अगर मैंने 2 साल इमाम जाफ़र सादिक के पास इल्म हासिल न किया होता। लौला सनतान हलकन नुमान, ये आपके शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस ज़ेलवी लिख रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ इमाम जाफ़र सादिक इतने मजबूत थे, इतने मोतबर थे, इतने मुस्तनद थे कि इमाम अबू हनीफा जिन्हें आप इमाम आज़म कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में आपके मुहद्दिसीन का क्या ख्याल है और उनके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। इमाम अबू हनीफा अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक के पास पढ़ ले तो वो आप जैसों की फ़िक़्ह के इमाम बन सकते हैं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक की फ़िक़्ह को राइज नहीं किया गया, इमाम जाफ़र सादिक की फ़िक़्ह को उम्मत ने कबूल नहीं किया? एक तो ये बात, ये आपके इमाम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस ज़ेलवी ने तोहफ़ा असना शरिया में इस बात को तस्लीम किया और बरेलवी हज़रात जितने सुन रहे हैं उनके लिए मैं हवाला दे रहा हूँ। किताब का नाम है जाउल हक अल्लामा अहमद यार नईमी की, उसमें भी यही कौल इमाम अबू हनीफा मौजूद है। अब आए, ये आप चूंकि देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, इस किताब को तो आप जानते होंगे। तारक मसूद साहब, ये किताब अल्लामा शिबली नुमानी की है। ये शिबली नुमानी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनकी किताब है। इन्होंने पूरी किताब इमाम अबू हनीफा पर लिखी है और ये सीरत नौमान के नाम से मौजूद है और ये उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलती है, आपके कराची से भी मिल जाएगी। मकतबा रहमानिया वालों ने इसे शाया की है। बड़ा मोतबर मैं हवाला आपको सुनाने लगा हूँ। ले सरकार, इसके अंदर जब उन्होंने तज़किरा किया ना हज़रत शिबली नुमानी ने अबू हनीफा के असातिज़ा का, तो उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक क्योंकि उस्ताद हैं इमाम अबू हनीफा के, सफ़ा नंबर 38 के ऊपर वो लिखते हैं कि अबू हनीफा लाख मुज्तहिद और फ़कीह हों, लेकिन फ़ज़ल और कमाल में उनको इमाम जाफ़र सादिक से क्या निस्बत? हकीकत में हदीस फ़िक़्ह बल्कि तमाम मजहबी अलूम अहले बैत के घर से निकले हैं।
اب آپ کے شبلی نعمانی خود کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے کسی کی برابری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ علم فقہ، علم حدیث میں، تمام علوم میں اس لیے معتبر ہیں کیونکہ وہ اہل بیت میں سے۔ اور آپ نے اسی ویڈیو میں اپنی میں کہا کہ ہم اہل بیت کو فالو کرتے، تو جب آپ اہل بیت کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے امام ابو حنیفہ کو فالو کر لیا، آپ نے امام جعفر صادق کو فالو کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے آگے اسی ویڈیو میں پھر کہہ دیا کہ جی ہم نے انہیں فالو کیا۔ اگر آپ نے فالو کیا تو کوئی ایک بات تو بتائیں، کوئی اپنا اہل سنت کا ایک عمل تو بتائیں جو آپ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوے کے مطابق ہو، ہے کوئی آپ کے پاس؟ اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بھی ان کو فالو نہیں کرتے۔ بھائی ان کو اگر فالو نہیں کرتے تو یہ رمضان قریب ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ہم رمضان میں بھی ایک ویڈیو آپ کو سنا دیں گے جس میں آپ کی تمام چینل کے نیچے ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق روزے کا وقت، اور اگر آپ فالو کرتے ہو تو فقہ جعفری کے مطابق آپ روزہ افطار کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے ابو حنیفہ کہتے ہیں امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ کا کوئی تقابل نہیں۔ یہ رہی آپ کے دو حوالے۔ اب ذرا چلتے ہیں آپ کے حضرت امام ابو حنیفہ کی جانب۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جی، آپ کو بڑا خطرناک حوالہ دے رہا ہوں، سننے والے آبا مجھے معاف کریں گے اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے ڈائریکٹلی ہماری فقہ پر اٹیک نہ کیا ہوتا تو کبھی ہم اتنا سخت جواب نہ دیتے۔ یہ جی میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ آپ کتاب دیکھ لیجئے پہلے، اسے کہتے ہیں کتاب الضعفاء۔ یہ امام ابو اسماعیل البخاری کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کی محدث الکبیر کی کتاب ہے جس کی آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے ضعیف راویوں پر لکھی ہے، یعنی جتنے ضعیف راوی ہیں ان پر یہ کتاب لکھی گئی۔ اور اسی کتاب کے اندر، اسی کتاب کی جو ایک اور اس کتاب کے اندر کتاب شامل ہے اس کا نام ہے کتاب الضعفاء والمتروکین، یہ امام نسائی کی کتاب ہے، یعنی آپ کی سیاستہ کے دو بڑے محدث ان دونوں کی یہ کتاب ہے۔ اب ذرا سنیے آپ کے یہ دونوں معتبر محدث آپ کے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، جی ذرا سماعت فرمائیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب تھی ضعیف راویوں پر امام ابو حنیفہ کی۔ اب اس کا پاکستان، یہ میرے پاس مطبوعہ بیروت ہے جی، اور یہ لاہور سے شائع ہوا، اور اس کے اوپر جو تحقیق ہے وہ حافظ زبیر علی زید صاحب کی ہے۔ حافظ زبیر علی زید صاحب جتنے بڑے محقق ہیں، یہ کسی سے بھی چھپا نہیں تو آپ مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ کتنے بڑے محقق ہیں۔ انہوں نے امام بخاری کی اس کتاب کے اوپر حاشیہ بندی کی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ حوالے موجود ہیں، میں مطبوعہ بیروت سے آپ کو پڑھ کے سنانے لگا۔ لے جناب، یہ ضعیف راویوں کی کتاب تھی جو امام بخاری نے لکھی۔ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اتنے مستند اور اتنے معتبر ہیں، آپ کو مبارک ہو، مگر آپ اپنے محدثین کی تو خبر لیجئے۔ یہ آپ کے امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف راویوں میں شامل کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا کیمرہ دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ ضعیف راویوں، میں عبارات نہیں پڑھ کے سنانا جو انہوں نے آگے عبارات لکھی ہیں، وہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آگے اسی کتاب کے اندر جو امام نسائی کی کتاب شامل ہے اس کے اندر امام نسائی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث لینے میں معتبر نہیں ہے۔ لے سرکار، یہ دو کتابیں آپ کے محدثین کی، آپ کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق کی فقہ کو مرتب نہیں کیا گیا، تو پھر آپ نے جب امام جعفر صادق جیسی شخصیت کو چھوڑ دیا ہو تو پھر آپ کو ضعیف لوگوں کی روایتیں آپ کی فقہ لینی پڑی ہے۔ آپ حنفی ہیں نا، آپ دیوبندی ہیں، تو یہ لیجئے جناب، یہ تحفہ بھی ہماری طرف سے قبول فرمائیے کہ یہ آپ کے امام نسائی اور امام ابو حنیفہ دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ معتبر نہیں ہے، اور ایک امام بخاری نے تو انہیں ضعیف راویوں میں شامل کی ہے، اور امام نسائی نے، اور یہ امام نسائی والی روایت جو ہے یہ آپ کے، یہ لیجئے، یہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی شافعی کی کتاب ہے، اس میں امام مالک کا قول موجود ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں جناب۔ یہ لیجئے، امام مالک بن انس کہتے ہیں، یہ سخت روایت ہے، مجھے اہل سنت دوست آبا معاف فرمائیں گے، ابو حنیفہ کے تذکرے کے وقت جب ان کا ذکر چھڑا تو امام مالک بن انس نے ان پر اعتراضات کیے، اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے، وہ کہتے ہیں ان سے بڑا کوئی دین کا دشمن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، امام مالک بن انس کہہ رہے ہیں۔ آپ کے چار امام ہیں جن کی فقہ معتبر ہے آپ کی نظر میں، آپ نے اسی ویڈیو میں فرمایا کہ ہمارے یہ چار امام ہیں، ان کی چاروں کی فقہ بڑی مستند اور معتبر ہے۔ لے آپ کے چاروں اماموں کا آپس میں اختلاف دیکھ لیجئے۔ امام مالک جو کہ مدنی ہے،
اور وہ امام ابو حنیفہ کو کہہ رہے ہیں ان سے بڑا فتنہ تو اسلام میں کوئی نہیں آیا. اگر آپ کو زیادہ پھر بھی یقین نہ آئے تو لے جائیے جناب, میں آپ کو اور امام احمد بن حنبل کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ بن امام احمد بن حنبل, یہ ان کی کتاب ہے جی کتاب السنہ, یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ شاملہ کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے وہ جو امام نسائی نے کہا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ حدیث لینے میں معتبر نہیں ہے, میں اس کو آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور ذرا اچھا لگے. صفحہ نمبر 205 کے اوپر وہ خود لکھتے ہیں, امام احمد بن حنبل کے بیٹے مستند روایت صحیح و سند روایت کے مطابق اسناد صحیح کے مطابق لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ ایک بات پر دن میں 5 فتوے بدلا کرتے تھے. ان کی فقہ معتبر ہے, ان کے علوم معتبر ہے, تو پھر یہ اپنی ایک بات پر 5 فتوے کیوں بدلتے ہیں؟ لکھ بھی شیعہ نہیں رہے, آپ کے امام احمد بن حنبل لکھ رہے. لے جناب سن لیجئے, آپ کے میں چاروں اماموں پر جواب دے سکتا ہوں آپ کو, مگر چونکہ یہ آپ کے امام اعظم ہے تو میں فقط آپ کو ان پر جواب دے رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کا حال آپ دیکھ لیجئے, آپ کے امام بخاری انہیں ضعیف راویوں میں شمار کرتے ہیں, آپ کے امام نسائی کہتے ہیں وہ حدیث لینے میں معتبر نہیں, اور یہ قول ان کا صحیح سند ہے. آپ کے امام انس بن مالک کہتے ہیں ان سے بڑا اسلام میں فتنہ کوئی نہیں, اور یہ آپ کے امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ وہ دن میں 5 مرتبہ فتویٰ بدلا کرتے تھے, دن میں 5 بار ایک ہی بات پر فتویٰ بدلا کرتے تھے. اگر میں آپ کو اسی کتاب کا حاشیہ پڑھ کے سنا دوں نا تو 40 گھنٹے کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں میں آپ کے فقط امام ابو حنیفہ پر. ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے, مگر آپ اپنی کتابیں تو پڑھیں. آپ کو کیا ضرورت پیش آئی امام جعفر صادق کی فقہ پر اعتراض کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ اپنی محفل اور مجلس میں بیٹھ کے نا لوگوں کو جھکتے سنایا کریں. مفتی صاحب آپ پہلے بھی پورے پاکستان میں فتنہ برپا کر چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے, صحابہ اکرام کی گستاخی کر کے. لے جناب یہ آپ کے امام احمد بن حنبل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے محدث کبیر ابن اساکر ابن خطیب جن کی تاریخ بغداد کے نام سے مشہور ہے, لے آپ کے تاریخ بغداد والے, ان کی جلد نمبر 13 پڑھ لیجئے. آپ کی ایسی طبیعت ٹھیک ہوگی کہ آج کے بعد آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر بھونکنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ اس کو ہی فقط پڑھ لیجئے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کے محدثین کا عقیدہ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے اہل سنت بھائیوں کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی. ہم نے فقط یہ بتایا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا علوم دین مصطفیٰ کا علوم ہے, اہل بیت کا علم مصطفیٰ کا علم ہے. مذہب شیعہ فقہ جعفریہ جنہیں لوگ شیعہ اثنا شریعہ کہتے ہیں, ان کے تمام تر جتنے عقائد ہیں وہ امام جعفر صادق کی فقہ کے مطابق ہیں. ہمارا کوئی ایک عمل بھی اہل بیت کی فقہ کے خلاف نہیں, کیونکہ ہم نے مانا ہے, ہمیں نبی کریم کی وہ حدیث یاد تھی کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم, ان سے تمسک کرو. ہم نے تمسک کیا قرآن اور اہل بیت سے, آپ نے نہیں کیا, تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو امام ابو حنیفہ جنہیں آپ کے محدثین قبول نہیں کر رہے, جو متنازع شخصیت ہے, آپ انہیں امام اعظم بنا کے پیش کر رہے, اور آپ خود کو حنفی بھی کہتے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ میرے جتنے سننے والے ناظرین ہیں, آپ ہماری بات کو بغور سننے کا آپ کا شکریہ. آپ اس بات کو غور کیجئے گا, یہ آپ کی تاریخ بغداد ہے, یہ آپ کی کتاب السنہ امام احمد بن حنبل ہے, یہ کتاب الزوفہ اور متروکین کی کتاب امام نسائی اور امام بخاری کی کتاب ہے, یہ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کے مطابق روایات صحیح سند ہیں, یہ حلیت الاولیاء ہم نے آپ کو دکھائی جس کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو امام مالک تھے وہ امام احمد ابو حنیفہ کو فتنہ سمجھتے تھے. یہ آپ کے سامنے ہیں, یہ آپ کے چاروں اماموں کا آپس میں حال ہے. اور یہ آپ کے شبلی نعمانی کہتے ہیں امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ کا کوئی تقابل نہیں, علوم تمام اہل بیت کے گھر سے نکلے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ لو سانتان حلق النعمان, امام ابو حنیفہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کی, یہ تو بحث پھر کبھی کریں گے کہ وہ شاگرد تھے یا نہیں تھے, ہمارے شیعہ کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے. اب آپ نے ہماری گفتگو سن لی, ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے. جو آپ نے کہا کہ مولا علی کو افضلیت حاصل ہے فتویٰ دینے میں, اس کا جواب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ. ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب کو شیئر کیجیے. والسلام علیکم.